اب ہم سب ایک تقریر عاجزی و انکساری کے موضوع پر سماعت کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ موضوع، یہ عنوان ایسا ہے جو ہر انسان، مرد ہو یا عورت، اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اور اگر اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مدرسے کی شعبہ حفظ کی طالبہ حافظہ طہورہ فاطمہ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور تقریر کرے۔ حافظہ طہورہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، صدق اللہ العظیم۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے جن کی انسان کو ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں ایک نعمت نہیں رکھی، اور اس کو انسان اپنا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے خزانے میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ہمارے خزانے میں عاجزی و انکساری نہیں ہے۔ انکساری کی ضد تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں متکبر ہوں، یعنی تکبر میرے لیے ہے اور عاجزی و انکساری انسان کے لیے ہے۔ انسان عاجزی و انکساری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان عاجزی و انکساری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جاتا ہے۔ سامعین، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تکبر کی مذمت فرمائی ہے کہ جہاں تکبر آ جائے گا وہاں شیطان آ جائے گا، جہاں غرور اور گھمنڈ آ جائے گا وہاں شیطان مسلط ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کا ہجوم وہاں سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اور وہ تمام لوگ جو دنیا میں ہمیشہ اپنی راہ اونچی رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر دہل جائیں گے اور ان کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے انسانوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ اس ساری زمین کو ہلا دیں گے، زلزلہ آ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور انسان بدحواس ہو جائے گا۔ شیطان کا ایک قصہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ فرعون کے سامنے شیطان حاضر ہوا اور اس نے فرعون سے پوچھا کہ تجھے کس نے خدا بنایا اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے؟ فرعون نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، میرے پاس بہت سا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہے اور میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں۔ شیطان نے پوچھا اور کیا ہے تیرے پاس؟ فرعون نے کہا کہ میرے پاس اندرونی ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت 1000 جادوگر بلایا جائے اور وہ سب مل کر اس شیطان کو اپنی پھونکوں اور اثر سے اڑا دے۔ ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا ہے۔ شیطان نے ایک پھونک ماری جس سے سارے جادوگروں کے اثرات ختم ہو گئے۔ ان جادوگروں نے پھر اپنا جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری جس سے پھر ان کا اثر ختم ہو گیا۔ ان جادوگروں نے پھر آخری مرتبہ جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری اور ہنس کر کہنے لگا اگر ایسے 1000 جادو بھی دکھاؤ گے تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اے فرعون، یاد رکھ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی
اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب نہیں بنایا اور اپنا فرمانبردار بندہ ماننے سے انکار کر دیا، تو خدا کا نافرمان ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور واقعہ شیطان کا، آپ لوگ سماعت فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب بن کر تیار ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون بھی کشتی میں ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابلیس کیا بات ہے؟ اس نے کہا آج اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا بڑا ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ فرعون حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنا؟ تو شیطان نے کہا اے نوح آپ اللہ سے درخواست کرے، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، وحی نازل ہوئی کہ ہم اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے وہ ہماری شرط قبول کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، ہماری کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے، تو اس کو سجدہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ شیطان ہنس کر کہنے لگا اے نوح جب آدم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، اب ان کا انتقال ہو گیا اور ایک تابوت میں رکھے ہوئے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ شیطان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں بڑا ہوں اور آدم چھوٹا ہے، ان سے ہزاروں سال بڑا ہوں، علم میں بھی اور طاقت میں بھی۔ شیطان کے اندر حسد، غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، بھلا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کرتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور برے لوگوں کو دوزخ میں بھیج دیں گے، تو اس وقت شیطان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور 1,00,000 سال تک شیطان دوزخ میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو دوزخ سے نکالنے کا حکم دیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ابلیس یہ آدم ہے، ان کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اور تو نے میری نافرمانی کی تھی، یعنی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر آج تو ان کو سجدہ کر لے تو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ پھر شیطان کہے گا کہ اللہ جب آپ نے آدم کو پیدا کیا اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، جب تابوت میں تھے اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، جب یہ قبر میں تھے اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، اب آخر میں سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تکبر کرتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان روتا اور گڑ گڑاتا ہے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو انسان غرور کرتا ہے میں اس کو ذلیل و خوار کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے پاس اگر مال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر علم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ذی وقار، اب آپ کے سامنے ایک تقریر ہونے والی ہے۔ موضوع حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ میری پیاری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ دوم کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ باطل کے ایوانوں میں آج بھی خوف و ہراس کا ماحول رہتا ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام سن کر شیطان جیسی مخلوق بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ شخصیت نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ پر خوف طاری ہو گیا تھا، اور ادھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس جماعت میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کرنے کی حضرات صحابہ کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمنوں کی طرف سے تکالیف کا ڈر تھا، لیکن جب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
مشرق با اسلام ہوئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے آقا، ہم حق پر ہیں نا؟ تو ہم پھر اس طرح چھپ چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اجازت دیجیے، ہم سب مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے جو ہم کو حرم مکرم میں عبادت سے روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ خیر، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے حافظ سید ہاشم تقریر پیش کرنے آ رہے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كان بعد النبی لكان عمر، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترمی و مکرمی اسلامی بہنوں اور میرے دوستو، آج کی اس باوقار محفل میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کروں گا، جن کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، وقار ملا، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کیسے بنے اور ان کو فاروق کیوں کہا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو کہا: ہم بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ کہنے والے نے کہا: کیسے پڑھیں گے، خطرہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ ہی کیا ہوا، آؤ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکل کر آئے اور کہنے لگے: آؤ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آؤ جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، عمر کے سامنے آؤ۔ کسی کو ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی اور بیت اللہ میں جا کر صحابہ کے ساتھ نماز ادا کیے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنایا تھا۔ آج حق و باطل کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت تو دلوں میں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان جس وجہ سے ہے، ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قیصر کسنا کی سلطنتیں لرزتی تھی۔ قیصر نے کہا کہ ذرا معلوم تو کرو یہ عمر ہے کون، جس کی ہیبت سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ دیکھنے والا جب مدینہ منورہ آیا اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پتھر کو تکیہ بنائے ہوئے ہیں، تو دیکھنے والے کی چیخ نکل گئی کہ اس کی ہیبت سے ہم کانپتے ہیں۔ حاضرین بزم، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمانی طاقت و قوت کا رعب و دبدبہ، جس سے باطل کانپتا تھا۔ محترم حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے باتیں اور ان کے مسائل سنتے تھے، اور ان کا تخت بادشاہوں کے تخت جیسا نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی تھی، اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے 23 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام اور ایک اونٹ لے کر مدینے سے چل دیے۔ باری باری دونوں اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے۔ جب فلسطین کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری تھی اونٹ کی رسی پکڑنے کی، اور غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی۔ غلام نے کہا: میں اپنی مرضی سے باری چھوڑتا ہوں، آپ آئیے اور بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: دشمن کے مفتوح علاقے میں جا رہے ہیں، تازہ علاقہ فتح ہوا ہے،
اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی، اپنی باری پر تم بیٹھو گے اور اپنی باری پر میں بیٹھوں گا۔ فلسطین کے لوگ منتظر کھڑے تھے، دور سے جب دیکھا تو کہا اس کی ہیبت سے ہم کانپتے تھے، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہے، اس سے زیادہ حسین تو اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹ پر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو اونٹ کی لگام سنبھالے آگے آگے آ رہا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کا ڈنکا بجا، اور 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرتے ہوئے عدل و انصاف کی ایک مثال قائم کر دیے۔ حضرات سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان کو حق کی زبان کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ تعالی وحی بنا دیتے ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لے۔ ابھی بات ہوئی اور جبرائیل امین ہواؤں میں ٹھہرتے ہوئے، فضاؤں کو چیرتے ہوئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں، کیا خیال ہے کہ اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آسمان سے نازل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ کائنات میں نبی کے بعد روئے زمین پر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی چشم فلک نے دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا بہادر اور جنرل تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو اتنی قوت ایمانی دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، تم جس راستے پر چلتے ہو وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے امت مسلمہ کو ایک وصیت کی جو ناقابل فراموش ہے۔ آپ نے کہا اے مسلمانوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جب تک تم نے قرآن مجید کی اتباع کی تو تم کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کے اہم امور میں اپنے تجویز کردہ ہدایت کے بعد اپنے پروردگار کے بارگاہ میں ہمادر متوجہ اور مصروف ہو گئے۔ اللہ کے فکر اور ذکر اور امت محمدیہ کے غم میں ڈوبے ہوئے بالآخر عدل و انصاف کا یہ مہتاب یکم محرم الحرام یعنی محرم کی 1 تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور عالم اسلام کو یقین کر کے رفیق اعلیٰ کے حضور جا پہنچے اور اپنے محبوب کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں میمونہ بیگم کو، وہ آئے اور نعت پڑھے۔ میمونہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی، سکون آیا قرار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی،
عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائیں آتی تھی العطش کی، وہ لے کے دامن میں ابر رحمت حبیب پروردگار آیا، زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی، سکون آیا قرار آیا، تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا، درود پڑھتا ہوا چلا جا، تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا، درود پڑھتا ہوا چلا جا، جو ہر مصیبت میں بن کے اشراق، جو ہر مصیبت میں بن کے اشراق، میرا نبی غم گزار آیا، میرا نبی غم گزار آیا، زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالیٰ بھی ہے اسی کا، نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا، نہ کچھ